अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 30 अप्रैल 2025। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद इमरान खान का जेल से एक पैगाम आया। वो पैगाम दुरुस्त है, मुस्तनद है। कितना हिस्सा इमरान खान ने कहा, कितने हिस्से को हज़फ किया गया, ये तमाम तर बातें सानवी हैं। लेकिन इमरान खान को एक मेज़ पर बिठाने के लिए अब हुकूमत क्या सोच रही है, इमरान खान के इस पैगाम को बैरून अक़वामी सतह पर किस तरह से देखा गया है, और उसके अलावा जो अभी मौजूदा हालात हैं, जिस तरह के कार्रवाइयाँ दोनों जानिब से एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और गुज़िश्ता रात गए जो वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ है, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी आधी रात को। उस सब के पीछे असल कहानी क्या है, और ऐसे ही हालात में क्या अब वाकई ही इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात कराई जाएगी, इमरान खान को पब्लिक से गुफ्तगू करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले ये कि भारत ने पहलगाम वाक़े को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हुए इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि सिंतास मुआहिदा है, उसको मुअत्तल कर दिया। लेकिन उसके बाद अब तक, यानी 8वां दिन है आज पहलगाम वाक़े को हुए, और इन 8 दिनों में इमरान खान की जानिब से कोई पैगाम नहीं आया था। हमारे कहने वाले बहुत से दोस्त और साथी ये भी कहते हैं कि इमरान खान हमेशा देर से पैगाम देते हैं। लेकिन मुझे हैरानगी होती है कि एक शख्स जो पाबंद सिलासिल है और वो कैद है, पसे ज़िंदा है, उसके बारे में इस किस्म की बात करना कुछ अजीब है। और वो भी ऐसे वक्तों में जब आपके ऊपर कोई आइडियल हुकूमत नहीं है, आपके मुल्क में कोई आइडियल निज़ाम नहीं है, आपके मुल्क में इस किस्म का निज़ाम राइज है कि जहाँ पर बहनों को, उनके अहले खाना को, उनके उनका राइट है, उनका जो आइनी और कानूनी हक है, उससे महरूम करते हुए इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने गुज़िश्ता रात एक पैगाम उनके ट्विटर हैंडल पर पोस्ट हुआ, जिसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पहलगाम वाक़े से मुतालिक है। उसमें इमरान खान क्या कहते हैं, ये पहले आपके साथ शेयर करती हूँ, और फिर इससे निकलने वाली डिबेट्स, इसको इंटरनेशनली किस तरह से लिया गया, इस ज़मीन में हम गुफ्तगू करते हैं। और जो पाकिस्तान का अंदरूनी अब इमरान खान को अप्रोच करने और उनके साथ बातचीत करने का प्लान है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके हवाले से भी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ये कि इमरान खान ने ये कहा कि पहलगाम वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया का नहायत अफसोसनाक इंसानी जानों का ज़िया नहायत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। वो मुतासरा खानदान और उनके अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। इमरान खान ने अपने ट्वीट के अंदर ये कहा कि जब पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, तो भारत को हमने हर मुमकिन ताउन की पेशकश की थी, लेकिन भारत आज तक पुलवामा अटैक पर भी कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सका। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि उन्होंने 2019 में पेशगोई की थी, वैसे ही एक बार फिर पहलगाम वाक़े के बाद हो रहा है। तहकीकात और खुद एहतसाबी के बजाय मोदी सरकार एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। उसके बाद इमरान खान ने यह कहा कि एक 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने का मुतकाजी है, ना कि इस खित्ते को मजीद बिगाड़ना, जो पहले ही न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने कहा कि अमन हमारी तरजीह है, लेकिन इसे कमजोरी ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि जैसे कि इमरान खान की हुकूमत ने 2019 में पूरी कौम की हिमायत के साथ भारत को उनकी मुहिम जोई का सख्त जवाब दिया था। इमरान खान अपने पैगाम के अंदर ये भी कहते हैं कि वो हमेशा इस बात पर जोर देते आए हैं कि कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ये हकीकत भी बार बार उजागर करता रहा हूँ कि RSS नजरिए के तहत चलने वाला भारत न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। इमरान खान ये कहते हैं कि कश्मीर में भारतीय मुजालिम, खासतौर पर आर्टिकल 370 की गैर कानूनी मनसूखी के बाद कश्मीरी अवाम की आज़ादी की ख्वाहिश में मजीद शिद्दत आ गई है। इमरान खान कहते हैं कि बदकिस्मती से मुल्क में इस वक्त एक जाली हुकूमत के जरिए तकसीम पैदा कर दिया गया है, जो धांधली से हासिल किए गए फॉर्म 47 के नताइज के तहत मुसल्लत की गई है। इमरान खान कहते हैं कि मोदी की जारहियत ने पाकिस्तानी कौम को भारतीय दुश्मनी के खिलाफ एक मरतबा फिर एक आवाज में मुत्तहिद कर दिया है। इमरान खान ये कहते हैं कि हम इस जाली हुकूमत को तो मुस्तरद करते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी कौम बनकर मोदी के जंगी जुनून और खत्ते के अमन के लिए खतरनाक अज़ाइम की शदीद मजम्मत करते हैं। उसके अलावा इमरान खान ये भी कहते हैं कि ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि किसी बैरूनी दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने के लिए कौम का अंदरूनी तौर पर मुत्तहिद होना ज़रूरी है। अब वक्त आ चुका है कि वो तमाम तर इक़दामात रोके जाएं जो कौम को मज़ीद तकसीम कर सकते हैं। उसके अलावा इमरान खान ने यह भी कहा कि इस नाजुक वक्त में सियासी इंतकाम हर हद से ज़्यादा तवज्जो कौम में अंदरूनी तफरीक को गहरा कर रही है और बैरूनी खतरात से निपटने की इज्तमाही सलाहियत को नुकसान पहुंचा रही है। ये सादा लुही होगी और ये सादापन होगा कि अगर कोई नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे मफाद परस्त अफराद से भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ की उम्मीद रखें।
یہ لوگ کبھی بھارت کے خلاف بول ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے غیر قانونی دولت اور کاروباری مفادات بیرون ملک موجود ہیں۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ غیر ملکی سرمایہ کاری سے منافع کماتے ہیں، یعنی نواز شریف اور آصف زرداری، اور انہیں مالی مفادات کے تحفظ کے لیے غیر ملکی جارحیت اور پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات پر خاموشی اختیار کیے رکھتے ہیں۔ ان کا خوف بالکل واضح ہے، اگر وہ سچ بولیں گے تو بھارتی لابیز کے آف شور اثاثے منجمد کرا دیں گی۔ اب عمران خان کا یہ پیغام آنا اور ایسے وقت میں جہاں انہوں نے موجودہ ٹائم میں جو موجودہ نظام ہمارے اوپر رائج ہے وہ فوج کا ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولا، تو ایک ڈیبیٹ گزشتہ روز سے یہ جنریٹ ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان کا یہ پیغام مستند ہے، اور اگر یہ پیغامات مستند نہیں ہیں، اگر ان کے مستند ہونے پر سوال اٹھ رہا ہے تو ماضی میں جو عمران خان کے پیغامات آتے رہے کیا وہ مستند تھے؟ تو اس قسم کی جو ایک پوری کی پوری ifs اینڈ بٹس کے بیچ میں وہ یہ ممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کے بیچ میں الجھا کے جو ایک نئی بحث اور ایک نئی پوری کی پوری چمگویوں کی ایک فہرست تیار کر لی گئی ہے نا کہ عمران خان نے یہ کیا ہے، ایسے کیا ہے، یہ بات انہوں نے نہیں کہی، یہ بات انہوں نے کہی ہے، فیصل چودھری جا کر کیوں مل لیے؟ گزشتہ رات بھی ہم نے بات کی کہ فیصل چودھری کے ملنے پر عمران خان بھی برہم ہے، فیصل چودھری کے ملنے پر بشرا بی بی بھی وہ کہتے ہیں بھائی ہم اگر سلمان صفدر جو کہ عمران خان کے 300 مقدمات میں سے بیشتر مقدمات میں وکیل ہیں، ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے عمران خان کو جو کہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے، تو فیصل فرید چودھری کو کیوں ملنے دیا جاتا ہے؟ اس قسم کی بحثیں اور مباحثے ہونے کے بعد عمران خان کے پیغام کے اوپر یہ ڈسکشن انٹرنلی پاکستان کے اندر کی جاتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے، کیسے آ گیا پیغام، اور اگر آپ اس پیغام کے اوپر شک و شبہات کریں گو کہ اس ملک میں جو نظام رائج ہے اس کے تحت، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ماضی کے سارے پیغامات درست تھے یا نہیں۔ تو اس قسم کی بحث میں الجھنے کے بجائے عمران خان کے پیغام کو انٹرنیشنل فورمز پر کس طرح سے لیا گیا، عمران خان کے جو گزشتہ رات کی ٹویٹ ہے اس کو باقاعدہ بھارتی میڈیا نے کوریج دی ہے، اور انہوں نے عمران خان کے پیغام کو چلا کر یہ بتایا ہے کہ ان کا جو پورے کا پورا بیانیہ ہے وہ ہے کیا۔ اب ملک کے اندر جب سے پہلگام واقعہ ہوا ہے، حکومتی وزراء نے شروع میں، یا حکومتی جو حمایت یافتہ کچھ صحافی ہیں انہوں نے شروع میں تو یہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ پی ٹی آئی ہے، یہ ملک دشمن ہے، یہ بھارت کے ساتھ مل کر ایک بیانیہ بنا رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب ان کو پتہ چلا کہ سوشل میڈیا کے جو فورس ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ بھی بھارت کے خلاف جو بیانیہ بن رہا ہے اس میں پیش ہے، بلکہ سب سے آگے ہے، انہی نے جو ہے یہ علم اٹھا رکھا ہے، تو اس کے بعد یہ خاموشی چھا گئی۔ پی ٹی آئی کو ملک دشمن قرار دینے کا اب کوئی جواز کم از کم اس حکومت کے پاس نہیں ہے۔ پھر گزشتہ رات اتاتارڑ نے رات 1:45 بجے آ کر یہ اعلان کیا کہ ان کو ایک انٹیلیجنس جو معلومات ہے وہ ملی ہے، جس کے مطابق بھارت 24 سے 48 گھنٹے کے درمیان پاکستان کے اوپر حملہ 24 سے 36 گھنٹے کے درمیان پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ بھارت کو گزشتہ روز بھارت میں کچھ اپڈیٹ یہ ہے کہ ان کے جو ایک اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کے اندر بھارتی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے تمام تر جو اختیار ہے وہ دے دیا ان کے سروسز چیفز کو، ان کی فوج کو، اور ان کو کہہ دیا کہ آپ جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور اس ضمن میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کہیں لائن آف کنٹرول پہ کہیں جو ایل او سی ہے اس کے اوپر کچھ ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے۔ بھارت اس وقت کسی بھی قسم کی ایسی جنگ میں جانا نہیں چاہتا جو لانگ ٹرم ہو، جس میں انہیں نقصان اٹھانا پڑے اور دونوں جانب کا نقصان ہو۔ پاکستان کے پاس اس وقت یہ ہائی ٹائم ہے، یہ بہترین وقت ہے جب وہ عمران خان کے ساتھ ایک پیج پر بیٹھ سکتے ہیں، ایک اچھی اور متحد قوم کا پیغام دے سکتے ہیں۔ عمران خان کا یہ پیغام کیا تھا؟ اگر ہم اس کے اندر سے یہ بات ڈھونڈ لیں کہ بھئی عمران خان ماضی میں فوج کے خلاف ایک موقف رکھتے رہے ہیں، فوج کے بارے میں ایک ان کا بیانیہ رہا ہے، انہوں نے کہا فوج میری ہے لیکن اس کو اپنے حدود میں اور دفاعی پوزیشن میں جانا چاہیے، اس اہم ترین پیغام کے اندر سے وہ حصہ کیوں مسنگ تھا؟ یہ بڑا سوال ہے، لیکن ظاہری بات ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ فوج کا کام کیا ہے؟ سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ فوج کا کام کیا ہے؟ ملک کی سیکیورٹی کا دفاع کرنا۔ تو یہ دونوں کام اس وقت ہائی ٹائم ہے، اور جب فوج یہ کام کرے گی تو ان کے ساتھ عمران خان ہو یا اس پاکستان کا کوئی بھی شہری ہو، ہر محب وطن شہری فوج کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فوج جو ہے وہ یہ غلط کری ہے، دفاع پاکستان درست طریقے سے نہیں کری، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی ایکسپرٹی ہے، یہ وہ واحد چیز ہے جو انہیں آنی چاہیے، اور یہ واحد چیز ہے جو انہیں آتی ہے۔ لیکن باقی ساری چیزیں جب وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں ان کو نہیں کرنی آتی، کوئی نہ کوئی بلنڈرز ہوتے ہیں اور ان بلنڈرز کا خمیازہ ملک بھگتتا ہے۔ تو اس وقت حالات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی اسٹریٹجی عمران خان کے لیے کچھ نرم ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ ان کے سروائیول کی جنگ ہے۔ میں بارہا یہ بات کہتی رہی ہوں کہ موجودہ حکومت کو عمران خان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے سے اس لیے خوف نہیں ہے کہ عمران خان کچھ ایسا کر دے گا کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے، ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا، ایک میز پر بیٹھ گئے تو پھر مسائل ہو جائیں گے، اور وہ یہ کہ پھر ان کو گھر جانا پڑے گا سونر اور لیٹر۔ تو اس لیے حالات یہ ہیں کہ عمران خان کو ہر صورت پابند سلاسل رکھنا، اور علیمہ خانم جو کہ عمران خان کی ہمشیرہ ہیں، ان کو کسی بھی صورت عمران خان سے
ملنے نہیں دینا. وہ اتنا بڑا خطرہ بن گئی ہیں کہ وہ کوئی سچ عمران خان کا لا کر باہر نہ دے دیں. عمران خان کی اپنی پارٹی کے اوپر کے اندر جو چلتی ہوئی خلفشار ہے، علی امین گنڈا پور کا معاملہ یا دیگر معاملات ہیں، ان کو اوائڈ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان سے حلیمہ خانم کو نہ ملنے دیا جائے. اور حلیمہ خانم اس ملک کے سسٹم کے اوپر جو ان کا شاید 1% یا 0.5% اعتماد ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے روزانہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو شرمندہ کرنے اور ان کی ججی کے اوپر ان کو بے یقین کرنے ضرور جاتی ہیں، لیکن آگے سے جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف دیوار کے ساتھ سر ٹکرا رہی ہیں، اور اس میں ایسے میں وہ زخمی خود ہو رہی ہیں. لیکن لانگ ٹرم میں پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا. اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ ہر ریونیو بند ہے اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. لیکن بہرحال دوسری جانب سے حکومتی موقف، حکومتی اسٹریٹجی اس بحران کو لے کر کے کیا ہے، مودی حکومت کیا سوچ رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، اس پر پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بڑی ایکٹیو ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ڈیفنس آف پاکستان کے لیے جو افواج کا ایک میکنزم ہے وہ بھی بڑا ایکٹیو ہے. تو بھارت اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ایسی انتہا پسندانہ کارروائی یا کوئی ایسی شدت پسندی کرنے کی کوشش کرے گا اکراس دا بارڈرز، تو اس کے جواب دینے کے لیے تو ہم تیار ہیں. لیکن انٹرنلی کیا ہم یہ جو متحد ہونے کا پیغام عمران خان کا آیا، اس قسم کا پیغام وزیر اعظم کی جانب سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے؟ اگر کر سکتے تھے تو ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا. کیا آپ نے وہ ٹویٹر کے اوپر 4 لفظ نہیں لکھ سکتے تھے قوم کو متحد ہونے میں؟ تو یہ ایک عجیب قسم کی جو ہے نا وہ اس ملک میں بحث اور مباحثہ ہے. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ عمران خان نے شہباز شریف اور نواز شریف اور آصف زرداری کو مخاطب کیا، جو اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف ہے، ان کا نام ان کی ٹویٹ میں نہیں ہے. تو بہت ساری ڈیبیٹس انٹرنلی چل رہی ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران خان کے اوپر یہ الزام جو مسلسل لگاتے رہے ایک عرصے سے کہ محب وطن نہیں ہے، تو یہ تو غدار ہیں، یہ تو بھارتی ایجنڈے پہ چلتے ہیں، وہ اب جواز کم از کم اس حکومت اور اس نظام کے پاس نہیں رہا ہے. فی الوقت مجھے دیجیے اجازت. حلیمہ خانم اور عمران خان کی پارٹی اسلام آباد ہائی کورٹ ایک مرتبہ پھر گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو یاد دلانے کہ آپ کو انٹرنلی اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. اس پر جو بھی اپڈیٹ آئے گی کنکریٹ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگلی ویڈیو کی صورت میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.